السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے الفاظ اور الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے جملے۔ تو آئیں آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، آشنا شدن۔ آشنا شدن یعنی جاننا۔ حاضر شدن حاضر ہونا۔ خوب و خوش یعنی اچھا اور بہتر۔ دارائی یعنی موجود۔ رنگا رنگ رنگ برنگی۔ ریختن گرنا۔ سر کلاس یعنی کلاس کا وقت۔ شاد شاد یعنی خوش۔ کم کم تھوڑا تھوڑا۔ بتدریج آہستہ۔ مراحل تحصیل یعنی تعلیم کا دورانیہ۔ کودکستان پرائمری اسکول۔ دبستان یہ بھی اسکول کو بولتے ہیں۔ رہنمائی یعنی رہنمائی جانکاری۔ دبیرستان یہ بھی اسکول کو کہتے ہیں۔ دانشگاہ یونیورسٹی۔ حوزہ علمیہ مدرسہ۔ اب ہم پڑھیں گے درس۔ تو درس کے جو جملے ہیں دیکھیں، ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر۔ ایران دوسرے ملکوں کی طرح دارای چہار فصل است۔ ایران میں بھی 4 موسم ہیں۔ یکی از این فصلها فصل پاییز است۔ ان موسموں میں سے ایک موسم خزاں کا ہے۔ فصل پاییز سومین فصل سال است۔ فصل پاییز یعنی خزاں کا موسم سال کا تیسرا موسم ہے۔ در این فصل اس موسم میں ہوا کم کم سرد می شود۔ ہوائیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ برگ درختان بتدریج زرد می شود و می ریزد۔ درختوں کے پتے آہستہ آہستہ سے پیلے ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ زمین ببرگهای رنگا رنگ درختان زیبا می شود۔ زمین درختوں کے رنگین پتوں سے خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بشروع فصل پاییز فصل خزاں کی شروعات میں دبستان ها مدرسه ها رهنمایی دبیرستان ها دانشگاه ها و حوزه های علمیه سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند۔ موسم خزاں میں سارے مدرسے اسکول ساری تحصیلی ادارے جو بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنی تعلیم کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ دانش آموزان و دانش جویان بشادیس ہر کلاس های درس حاضر می شوند۔ اسکول کے شاگرد اور یونیورسٹی کے شاگرد تمام شاگرد خوشی سے اپنی کلاسوں میں داخل ہوتے ہیں، درس کے وقت اور پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بمعلمها و استادهای جدید آشنا می شوند۔ اپنے نئے استادوں کے ساتھ آشنا ہوتے ہیں۔ و در کنار دوستان و ہم کلاسی هایشان روزهای خوب و خوشی را شروع می کنند۔ اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے اچھے اور بہتر دنوں کی شروعات کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے جملے انہی الفاظوں پر جو ہم درس کی شروعات میں پڑھ کے آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، کشور۔ کشور یعنی ملک۔ ما الان در کشور ایران درس می خوانیم۔ ہم ابھی ایران کے ملک میں پڑھتے ہیں۔ اندونیزی یکی از کشورهای بزرگ اسلامی است۔ انڈونیشیا کے بہت بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اچھا، یہ بریکٹ میں جو دیا گیا ہے یہ بھی سیم وہی چیز ہے۔ اچھا، یہ جملے جو کتاب میں دیے گئے ہیں دارائی لفظ ہے، اس لفظ کے جملے ہیں۔ ابھی ہم نے دارائی کی بہت بڑی بحث ہے، یہ بحث ہم نے ابھی نہیں پڑھی ہے، تو ان جملوں کو ہم ابھی رکھ لیتے ہیں۔ ہم جب دارائی کی بحث پڑھیں گے تب یہ جملے پڑھیں گے۔ یہ ہے ہوا۔ ہوا امروز چطور است؟ آج ہوا کیسی ہے؟ ہوا کے بارے میں اگر سوال پوچھا جائے تو سمجھے موسم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ صحیح، تو اس سوال کے جواب میں اس طرح 4 طریقے سے آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ دیکھیں، ہوا امروز خیلی گرم است۔ آج ہوا بہت گرم ہے یعنی گرمی ہے۔ ہوا امروز سرد است۔ آج ہوا ٹھنڈی ہے۔ ہوا امروز بہاری است۔ آج نارمل ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا امروز خیلی خوب است۔ آج بہت ہی بہترین ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب ہے کم کم یعنی بتدریج آہستہ آہستہ۔ سارا پس از خوردن دارو کم کم حالش خوب شد۔ سارا نے دوائیاں کھانے کے بعد سارا کی آہستہ آہستہ حالت بہتر ہو گئی۔ ہوا از فصل پاییز بتدریج سرد می شود۔ فصل پاییز کے بعد ہوائیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کودکان کم کم نوجوان بعد جوان و سپس بتدریج پیر می شوند۔ بچے آہستہ آہستہ نوجوان اس کے بعد جوان اور پھر آہستہ آہستہ سے پیر ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ریختن کا معنی دیکھے دیا گیا ہے میریزت یعنی گرنا۔ در فصل پاییز برگ درختان روی زمین میریزد۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زمین پہ گرتے ہیں۔
وقتی کے برادر کوچکم غذا میخورد. جب میرا چھوٹا بھائی کھانا کھاتا ہے. کمی از غذا روی زمین میریزد. تھوڑا سا کھانا زمین پہ گرا دیتا ہے. کپڑے کی دکان پہ رنگ برنگے کپڑے ہوتے ہیں. من برائے ہمسرم یک دستے گل رنگا رنگ خریدا. میں نے اپنی بیوی کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے ایک کلرفل گلدستہ لیا. او ہمیشہ لباس های رنگا رنگ می خرد و می پوشد. وہ ہمیشہ رنگ برنگے کپڑے لیتا ہے اور پہنتا ہے. اب مراحل تحصیل یعنی تعلیم کا دورانیہ. دبستان یعنی اسکول. بچه ها از 7 سالگی 5 سال در دبستان درس میخوانند. بچے 7 سال کی ایج میں 5 سال تک اسکول میں پڑھتے ہیں. دخترم فاطمه 11 سال دارد. میری بیٹی فاطمہ 11 سال کی ہے. او در دبستان سینا دانش آموز کلاس چهارم است. وہ سینا اسکول میں چوتھی کلاس کی شاگرد. رہنمائی. اچھا یہاں رہنمائی سے مراد یہ کوئی پڑھائی کا ادارہ ہے. صحیح ہے. فرزندم محمد علی. میرا بیٹا محمد علی. پس از دبستان 3 سال در رہنمائی درس میخواند. اسکول کے بعد 3 سال رہنمائی میں وہ پڑھتا تھا. در مدرسہ رہنمائی شہید مطہری. مدرسہ رہنمائی شہید مطہری میں 300 دانش آموز و 20 معلم وجود دارد. 300 شاگرد اور 20 استاد ہیں. اب دبیرستان. دیکھیں ایرانی ها پس از دورہ رہنمائی و قبل از دانشگاه 3 سال در دبیرستان درس میخوانند. ایران میں کوئی پڑھنے کی جگہ ہے. ایرانی دورہ رہنمائی کے بعد. رہنمائی یہ ہے جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں. دورہ رہنمائی کے بعد اور کالج یا یونیورسٹی سے پہلے 3 سال تک دبیرستان میں پڑھتے ہیں. پس از تمام کردن دبیرستان دیپلم گرفتم. یہاں دیپلم سے مراد ڈپلوما ہے. دبیرستان تمام کرنے کے بعد میں نے ڈپلوما کیا. اب حوزه علمیه یعنی مدرسہ. حوزه علمیه کم یکی از بزرگترین حوزه های علمی جهان اسلامی است. کم کا مدرسہ دنیا کے تمام مدرسوں سے بہت بڑا اسلامی مدرسہ ہے. پدرم استاد حوزه علمیه است و در جامعۃ المصطفیٰ. والد مدرسہ کے استاد ہیں اور وہ جامعۃ المصطفیٰ میں درس دیتے ہیں پڑھاتے ہیں. کسانی کے در حوزه علمیه درس میخوانند طلبه هستند. وہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں انہیں طلبہ کہا جاتا ہے. شاد یعنی خوشحال. اردو میں بھی اسے خوشحالی کہا جاتا ہے. ما در روزهای عید شاد هستیم. ہم عید کے دنوں میں خوشحال ہوتے ہیں. من وقتی متوجه سلامتی دوستم را شنیدم خیلی شاد شدم. میں نے جب سنا کہ میرے دوست کی طبیعت ٹھیک ہے تو میں بہت خوشحال ہو گیا. سر کلاس یعنی داخل کلاس یعنی کلاس میں. دیروز سر کلاس حالم خوب نبود. کل کلاس میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. من درسها را سر کلاس خوب متوجه میشوم. میں کلاس میں اپنی پڑھائی کو اچھے سے سمجھ پاتا ہوں. حاضر شدن یعنی حاضر ہونا. احمد ہر روز سر ساعت 8 در کلاس حاضر می شود. احمد روزانہ ٹھیک 8 بجے کلاس میں حاضر ہو جاتا ہے. استاد مان دیروز در کلاس درس حاضر نہ شد. ایشان بیمار بود. ہمارے استاد کل درس کی کلاس میں نہیں آئے. وہ بیمار تھے. آشنا شدن یعنی جاننا یا جانکاری حاصل کرنا. من پس از خواندن کتاب‌های شهید مطهری با اسلام بیشتر آشنا شدم. میں نے شہید مطہری کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں اسلام کے بارے میں زیادہ میں نے جانکاری حاصل کر لی. من با ہم کلاسی های جدیدم در کلاس آشنا شدم. میں کلاس میں اپنے نئے شاگرد کے ساتھ نئے کلاس فیلو کے ساتھ میں آشنا ہو گیا یعنی جانکاری ہو گئی. خوب و خوش. خوب یعنی اچھا. خوش یعنی خوش. تعطیلات عید نوروز. عید نوروز کی چھٹیوں میں روزهای خوب و خوشی برای دانش آموزان ایران است. عید نوروز کی چھٹیوں والے دن ایران کے شاگردوں کے لیے اچھے اور خوشی کے دن ہوتے ہیں. دوران کودکی و جوانی. بچگی اور جوانی کے دوران میں روزهای خوب و خوش زندگی است. یہ دن زندگی کے خوب اور خوش دن ہیں. اچھا تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی. ہم نے الفاظ و معنی پڑھے, درس پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جملے بھی پڑھے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج کے درس سے اگر آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.